الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک شیء بارک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کی تو خود اللہ کا وجود ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی حقیقت ہے تو رسالت ہے، اور اس میں رسالت اپنے کمال و اتمام پر جو ظاہر ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی حقیقت ہے تو ولایت ہے، جب کسی کو مل جائے۔ اور یہ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت ہے کیا؟ تو سرکار نے فرمایا سب سے بڑی حقیقت تو اللہ کا وجود ہے، اور اس کے بعد جو حقیقت ہے وہ میری رسالت ہے، اور پھر ایک حقیقت ہے ولایت کی، جب تم کو مل جائے تو اللہ تو موجود ہے، اللہ اول آخر ظاہر باطن وہی موجود ہے، حقیقت میں تو وہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی موجود ہیں وہ عارضی ہیں، فنا کی طرف ہیں، نہیں تھے ہو گئے، اور ہر لمحے ایک تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی ہم بدلتے رہتے ہیں، ہر سانس میں نہیں، ہر شے میں ایک تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے ہزاروں حصے میں بھی کسی ایک چیز پہ ایسا عالم نہیں گزرتا ہے کہ اس میں تبدیلی نہ آئے، اگر وہ اپنی موجودگی کے ساتھ قائم رہے ایک لمحے بھی تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ موجود ہے بغیر تغیر و تبدل کے، اللہ کے سوا کوئی چیز بھی ایک لمحے بھی اس طرح موجود نہیں ہو سکتی، تبدیلی آتی رہتی ہے، بچے بڑے ہوتے رہتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، آپ کرتے ہیں یا خود بخود ہو جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں کھینچ کے یا ہو جاتے ہیں؟ پھر ہو جاتے ہیں، پھر جو ہو گئے ہیں وہ یاد رکھیں کہ آدمی پھر بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ کتنی بھی روکنے کی کوشش کرتا رہے سمجھ میں نہیں آئے مجھے کیا ہو رہا ہے، وہ تبدیلی آ رہی ہوتی، پھر اس عالم سے دوسرے عالم ایک مستقل، ہم نہیں تھے ہیں نہیں ہوں گے، کسی اور عالم میں ہوں گے۔ اللہ ایک اسی طرح یہ پوری کائنات جو ہے نہیں تھی وہ ہوئی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور بہت قریب ہے ہم سے، وہ معکم اینما کنتم، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں تم ہو۔ اب چاہے تو یہ آیت سنا کے لوگوں کو ڈرائیے، اور ڈرانا چاہیے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری شرط سے قریب ہے، شرارت نہیں کرنا۔ اور چاہو تو کبھی پیار کی محفل میں بھی سمجھاؤ کہ دیکھو اللہ نے ہمیں بنا کے چھوڑ دیا ہے، گلے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، کہیں تو ایسی بھی آواز آئے کہ اللہ سے پیار ہو جائے، اس کی قربت کے احساس سے ہمیں کچھ محبت کی نعمت مل جائے۔ اللہ اکبر، ہوا معکم اینما کنتم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سما میں کہتے ہیں نا وہ تو میرے سنگ ہے، ہمارے کہتے ہیں نا میں تو وہ تو جب بھی دیکھو وہ میرے سنگ ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ ہوں گے اور وہ قریب رہے گا، شہرت نہ رہے گی وہ قریب رہے گا، اللہ ہی اللہ ہے۔ پھر یہ جو میلاد کی محفل ہے، یہ 11ویں کی محفل ہے، یہ کب سے شروع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے خود ایک جلسہ منعقد کیا، سب سے پہلے تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے، اچھا نہیں بچے تو باتیں کرتے رہو، بچوں باتیں کرو باتیں کرو باتیں کرو، لیکن کس کی باتیں کرو؟ پیارے نبی کی باتیں کرو، جن کی بات کرنے آئے ہیں۔ اگر 11ویں شریف کا ذہن میں ہے تو غوث اعظم کی بات کرو، ولی کی باتیں کرو، مجھ سے باتیں کرو، آپس میں تو آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، میں آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں، آپ نہیں حضرت بنا مت کیجئے، مجھے ان سے موضوع بعض دفعہ مل جاتا ہے۔ ان بچوں آپ نے دیکھا کہ اس بچے نے کتنی پیاری، اس نے کتنی اچھی تقریر کی، ہمارے گھر ماشاء اللہ جمشید بھائی واقف ہیں، تو سن کے بولتے ہیں نا، اگر یہ سنیں گے نہیں تو بچے سنتے کب سے، کس عمر سے سنتے ہیں؟ 1.5 سال سے۔ بچے کس عمر سے سننا شروع کرتے؟ پیدا ہوتے ہی، اگر پیدا ہوتے نہ سنتے تو حضور کان میں اذان نہیں دیتے، اور کان میں اذان اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے تو بچے کی پیدائش سے دیکھتے ہیں کہ بیٹا کہ بیٹی ہے، گورا کے کالا ہے، ماں پہ گیا کہ ابا پہ گیا، اور جو اصل چیز اس کی روح ہے اس کی فکر نہیں کرتے۔ لیکن سرکار کو تو معلوم ہے نا کہ یہ تو لفافہ ہے، اصل چیز تو روح ہے، تو سرکار نے اذان دی تاکہ روح کو اطمینان ہو جائے کہ جس کا ذکر سن رہی تھی اسی کا ذکر یہاں سن رہی ہوں۔ یہ جب سے ہری پگڑی والا ہے انہوں نے بھی نئے نئے کام شروع کر دیے، سب امام شریف، یہ قبر پہ اذان دیتے ہیں۔ اب بتائیے قبر والا کوئی نماز پڑھے گا؟
قبر پہ اذان دیتے ہیں، کیوں اذان دیتے ہیں؟ کیا مردہ نماز پڑھے گا؟ بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں اس لیے کہ وہ نماز پڑھے گا؟ نہیں، بچے کان میں اذان دیتے ہیں کہ روح مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے کہ جس کا ذکر سن رہی تھی اب اس کا ذکر سن رہی ہوں۔ اسی طرح قبر پہ اذان دیتے ہیں کہ وہاں بھی روح مطمئن ہو جائے کہ جس کا ذکر سن کے آ رہی ہوں، آج بھی اس کا ذکر سن رہی ہوں۔ اور فرشتے تو کہتے ہیں کہ چلو پوچھنے کو رہ کیا گیا، سارے سوالوں کا جواب تو بتا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی قبر میں کوئی اذان دے۔ اس کی بنیاد بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بن عباس رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ان کی قبر میں کچھ دیر توقف فرمایا اور پھر کہا سبحان اللہ سبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبرانی امام طبرانی نے معجم کبیر میں اوسط میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار نے اس قبر پہ کھڑے ہوئے پہلے کہا سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں سبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سبحان اللہ کہا تو صحابہ حیران ہو گئے کہ قبر کو دیکھتے ہوئے سبحان اللہ کیوں کہا؟ کہ ثم کبر، کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور نے تکبیر کہی، فکبر الناس، تو پھر اب پوچھنے کی ضرورت تو رہی نہیں تھی، جب حضور اللہ اکبر کہہ رہے تو سب نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں پوچھا قالوا لما سبحت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آج آپ نے کیا کیا؟ قبر پہ تسبیح پڑھی، قبر پہ تکبیر کہی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ دیکھا کہ قبر نے، زمین نے اس رجل صالح کو، اس نیک شخص کو اپنی آغوش میں لیا۔ قبر دباتی ہے، جو شریر ہیں، جو باغی ہیں تو ان کو ایسے جیسے سزا ہوتی ہے، اور نیک سے نیک آدمی کو قبر ایسے گود میں لیتی ہے جیسے ماں بچے گود میں لیتی، لیکن آغوش میں لیتی ہے۔ اور کیونکہ وہ مرحلہ ابھی مانوس نہیں ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آدمی کو ذرا حیرت تو ہوتی ہوگی، تعصب بھی ہوتا ہوگا، تو قبر نے ان کو گود میں لیا تو حضور نے سبحان اللہ فرمایا۔ سرکار فرمایا جب میں سبحان اللہ کہا تو قبر کی آغوش نرم ہو گئی، اور جب میں نے اللہ اکبر کہا تو قبر وسیع ہو گئی، اور جب تم سب نے اللہ اکبر کہا تو قبر حد نظر تک وسیع ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ حدیث بنیاد ہے۔ حضور نے اللہ اکبر فرمایا، سبحان اللہ فرمایا، سارے صحابہ نے تکبیر کہی۔ اب ایک دفعہ بھی حضور کا اللہ اکبر کہنا بنیاد ہے، باقی آپ اقامت کہیں، اذان کہیں، تسبیح پڑھیں قبر کے اوپر، اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے کہ زمین وسیع ہوتی ہے۔ آپ ساری دنیا کے پھول لے کر کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ ڈال دیں، لیکن اس کھجور کی ٹہنی کی کا درجہ نہیں رکھ سکتے جو حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر گنہگاروں کی قبروں پہ لگائی تھی۔ ساری دنیا کی گلاب لے لیجیے اور کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ ڈال دیجیے، مگر وہ پھول وہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتے ہوئے دو قبروں کے عذاب ملاحظہ فرما کر کھجور کی ٹہنی منگوائی، اپنے ہاتھوں سے چاک کیا اور پھر ایک ٹہنی اس پہ لگا دی، ایک ٹہنی اس پہ لگا دی۔ اللہ اکبر، ایسی ٹہنیاں ہوئی ہیں کہ قیامت تک محدثین بیان کرتے رہیں گے، علماء بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اور پھر وہ بنیاد ہے اس بات کی کہ درختوں پہ، قبروں پہ درخت لگانا، پودے لگانا اور اس طرح کے پھول ڈالنا، کہ یہ چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے قبر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ویسے جہاں بھی خوشبو ہو فرشتے آتے ہیں، جہاں ذکر ہو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے سب کو، تمام نوع انسانی، تمام آخری آدمی تک کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال لیا اور پوچھا الست بربکم قالوا بلی، سب نے کہا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو ظاہر کرے، ظاہر کر دے، غائب کر دے، غائب میں لے جائے، ایسا کر دے کہ اسے یاد ہی نہیں رہے، اور پھر اسے ظاہر کرے اور اسے وہ عالم غیب کا یاد نہ رہے، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرے عالم میں چلا جائے اور یہاں یاد دلایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا آپ اور مجھ کو کہاں یہ یاد ہے کہ ہمیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا گیا تھا، لیکن یہ تو یقینی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے الست بربکم کی تفسیر میں ہے، کیا میں تمہاں سب کا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ نے سب کو جمع کیا۔ آدم علیہ السلام جیسے پسینے کے قطرے ہوتے ہیں، یہ ایک مثال ہے، لیکن پسینے کے قطروں ہی کا وجود نہیں تھا، وجود تھا۔ وہ جو مرد تھے وہی یہاں مرد ہیں، وہ جو اس وقت عورتیں تھیں وہی عورتیں ہیں، پورے مرد و زن اسی شکل میں، جو کہ یہاں کی خلقت و بقا اور انجام تک جو ہمارا وجود ہوگا نا، جو جسم تک پہنچے گا، جس شکل و صورت میں رہے گا، اسی میں آدم علیہ السلام کی ایک پیٹھ سے اربھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، سوال جواب ہوا، اور پھر ایسے عالم میں غائب کر دیا، ایسا چھپا دیا کہ ہمیں خود بھی یاد نہیں ہے کہ ہم کس عالم میں تھے۔ پھر اس عالم میں ظہور ہوا۔ میرا اللہ تعالیٰ نے بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور میراج شریف اور آمد کا ذکر کرنا، دوسرا جلسہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو منعقد کیا۔
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ نے جلسہ کیا، جلسہ تھا نبیوں کا، خطاب اللہ نے خود فرمایا۔ کیا کیا موضوع ہو سکتے تھے؟ توحید و رسالت و شریعت اور عبادت، اللہ اکبر، حقوق، جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا جلسہ منعقد کیا، اس میں جو موضوع منتخب فرمایا وہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم جاءکم رسول، وہ عبادات کے طریقے، وہ شریعت، وہ سب میں تم کو بتا دوں گا جب تمہیں نبوت حکمت دوں گا، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ اس وقت میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ جب میرا خاص رسول، ثم جاءکم رسول، جب وہ خاص رسول تمہارے درمیان آ جائے تو تم ان پہ ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ یہ رسولوں سے اقرار لینے کے بعد ایک پابندی ہو گئی تمام امتوں پر بھی کہ وہ اپنے رسولوں کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں۔ وہ جب حضور کی آمد کو سنیں تو وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ بھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ آج جو قرآن شریف کی تلاوت ہوئی اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہوا، اس میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی آمد، یہ تو ربیع الاول شریف کا مہینہ وہ ختم ہوا، 11ویں شریف کا مہینہ تو 11ویں کی خوشبو آ گئی، لیکن بعض لوگ ربیع الاول شریف سے پہلے ہی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا شروع کر دیتے ہیں، اسے استقبال ربیع الاول کہتے ہیں۔ اب بتائیے ابھی میلاد کا مہینہ آیا نہیں ہے، بار ربیع الاول نہیں آئی ہے، ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا، سفر کا مہینہ ہے، لیکن میلاد کی محفلیں شروع ہو گئی اس موضوع سے۔ تو یہ سنت الہی ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے آمد کا ذکر کرنا۔ یہ پھر انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور ابھی تشریف نہیں لائے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد یہ دعا مانگی، اور دعائیں بھی مانگی لیکن خصوصاً یہ مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ مکان تو میں نے بنا دیا ہے لیکن اس کو بسانے والا بھیج دیجیے، وہ رسول خاص بھیج دیجیے، اور اس کی امت جو ہے وہ بھی میری اولاد میں ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ وہ ہماری نسل سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ان کی بعثت میری ذریت میں سے ہو، ان کے درمیان وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آمد مصطفیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے تو حد کر دی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اتنے معجزوں کے ساتھ آئے تھے کہ جیسے جیسے ضرورت پڑی، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس نے جادوگروں سے مدد دی۔ ایسا بیوقوف تھا، دعویٰ خدائی کا کر رہا تھا اور مدد جادوگروں سے